اچھا اب یہ جو ہم سیفٹی والا ایشو جو ہے اس کی بات کر رہے تھے، تو سیفٹی جو ہے وہ صرف جو ریلوے ٹریک پہاڑوں بیابانوں سے گزرتا ہے اس کی سیفٹی کا مسئلہ نہیں ہے، جب تک کہ بڑے شہر جو ہیں وہاں پہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اب جیسا کہ آپ کا شہر راولپنڈی ہے، آپ وہاں سے بار بار منتخب ہوتے ہیں، تو راولپنڈی میں صورتحال یہ ہے کہ رمضان قریب آیا تو وہاں پہ چوری ڈکیتی اور موبائل چھیننے کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں. صرف میں آپ کو ایک دن بتاتا ہوں، یہ جو پرسوں کا دن تھا، آج کا یہ اخبار ہے، یہ آج کے اخبار کی خبر ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی بات خبر راولپنڈی میں صرف ایک دن، یہ جو ہفتہ گزرا ہے یعنی کہ پرسوں کے دن 100 وارداتیں ہوئی ہیں جرائم کی. 17 شہریوں کی موٹر سائیکلیں چھینی گئی ہیں، 36 کے موبائل فون چھینے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں 2 بھائی جو ہیں ان کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے اور ان کو گولی مار کے زخمی بھی کیا گیا ہے. تو یہ راولپنڈی شہر جو ہے، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہاں صرف راولپنڈی کا میں نے ایک مثال دی ہے، صورتحال باقی شہروں میں بھی خراب ہے. تو یہ جب بڑے شہروں میں صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی تو ریلوے کا ٹریک کیسے سیکیور ہوگا؟ ٹھیک آپ بات کریں، اور پھر صرف ٹریک ہی نہیں سیکیور ہوگا، اور پہاڑوں میں نہیں بلکہ ہم اپنے جو اسٹیشنز ہیں ان کو بھی اپلفٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے گزرتے ہوئے کوئی آدمی آسانی کے ساتھ نہ پہنچ سکے اس جگہ کے اوپر. ہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بات آپ نے راولپنڈی کی ہے، بالکل یہ صداقت ہے اس میں، بالکل 100% آپ کی فیکٹس اینڈ فگر جو آپ نے دیے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر بہت ساری ہمیں کمپلینٹس آئی، ہمارے لوگ آئے ہمارے پاس آ کے انہوں نے بتایا ہے. اس کے اوپر میں نے چیف جو پالیس افسر ہے ہمارے، اس سے بھی بات میں نے کی ہے، ابھی آر پی او صاحب سے بھی بات کروں گا آپ کے پروگرام کے بعد. یہ بہت زیادہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ایلیمنٹس شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آسانی کے ساتھ یہ ہب ہے اس وقت. آپ خیبر پختونخوا سے نکلیں، ویپن سے لے کے نارکوٹک سے لے کے ہر چیز کا ہب یہ بن گیا اب. لیکن اس کے اوپر جس طریقے سے کام کرنا چاہیے وار فوٹنگ کے اوپر وہ نہیں ہو رہا. اچھا ایک اور مسئلہ یہ ہے حنیف بھائی صاحب کہ یہ رمضان کے مہینے میں جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پیکجز کا بھی اعلان ہوا، بڑے دعوے بھی کیے گئے، لیکن آپ بتائیں گے؟ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں سر، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس میں پنجاب حکومت نے جو 50 ارب روپیہ تقسیم کیا ہے، پہلے آپ ہی کے میڈیا کے ذریعے تنقید کا نشانہ بھی بنتے تھے، اور حقیقتاً وہ ڈسٹریبیوشن اپنی طرف سے، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک نہیں کی جاتی تھی، ٹھیک کی جاتی تھی، لیکن وہ غلط ہاتھوں میں چلی جاتی تھی. ابھی آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں، لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں. آپ گھی کا ڈبہ دے رہے ہیں، عزت نفس کو مجروح. اس دفعہ جو پنجاب حکومت نے کیا وہ بڑا ہی احسن اقدام ہے. وہ ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا. اس میں بالکل غیر جانبداری کے تحت یہ بتایا گیا کہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کون سا گھر ہے، 10,000 روپیہ اس کے گھر میں پہنچا جی. نہ اس کو کیو میں لگنا پڑا، نہ اس کی عزت نفس مجروح ہوئی، اور نہ ہی ٹرانسپیرنسی کے اوپر کوئی ابھی تک انگلی اٹھا سکے. اسی طرح جو مرکزی حکومت ہے اس نے بھی 20 ارب روپیہ 5-5 ہزار کی صورت میں لوگوں کو دیا، اسی کیٹیگری کے لوگوں کو جو لوور مڈل کلاس اور جن کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی. اور اس کی شفافیت کے اوپر میں یہاں بیٹھ کے، جیسے میں نے پہلے پولیس کے معاملے میں ایڈمٹ کیا، اس طرح یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ گھروں تک گیا ہے. تو اس سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس 10,000 سے انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے وہ، لیکن جو رمضان شریف کی بات آپ نے کی جہاں پہ اشیاء خوردونو سستی بھی ہونی چاہیے، وہ الحمدللہ ہوئی ہیں. اسلام آباد کی حد تک میں آپ کو کہتا ہوں، ہم نے 14-16، میں کیونکہ پرائس کنٹرول کمیٹی اسلام آباد کا بھی ممبر ہوں، پرائم منسٹر نے بنایا مجھے، پنڈی میں نہیں، میں اسلام آباد کی بات کرتا ہوں. یہاں ہم نے 16 کے قریب سٹال ایسے لگوائے جو کمپنی ریٹ سے گھی کم تھا، کمپنی ریٹ سے آٹا کم تھا، چکن کم تھا، انڈے کم تھے، یہی آپ کے، اور چینی کم تھی. یعنی 130 روپے میں چینی فروخت کی ہے، کہاں 170 اور 180 پہ چلی گئی. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ملک کی جو اقتصادی ترقی ہے اس کا براہ راست تعلق ہے سیاسی استحکام کے ساتھ، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. تو جو آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف ایک صورت میں آ سکتی ہے، اور وہ کیا صورت ہے ذرا بتائیں جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. جب تک عمران خان جیل میں ہے آپ انٹرنیشنلی اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، ان کو یہ سمجھنا پڑے گا. کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کے ساتھ. افغانستان کے ساتھ 2200 کلومیٹر کی میرے صوبے کی ایک بارڈر ہے. آپ بغیر مذاکرات کیے افغانستان کے ساتھ اس خطے میں امن کی بحالی نہیں کر سکتے. چلیں افغانستان کے ساتھ تو بات چیت شروع ہو گئی، اس کو چھوڑ دیں. نہیں میں بات تو کر لیں، یہ دوسری بات کریں. یہ بات دوسری میں دونوں ہی کر لوں گا. میں بڑے اچھے پیرائے میں کروں گا، آپ سے سیکھ لیا ہم نے بہت. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ
بندہ ڈرا ہوا ہے, یہ ڈرا ہوا ہے. یہ ڈرا ہوا ہے. پہلی بات یہ 200% ڈرا ہوا ہے. افغانستان کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں ملکوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, یہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس بندے کی رہائی کی بات کر رہا ہے اسی نے تو یہ گند ڈالا ہے, اسی کی تو ویڈیوز موجود ہیں جو 40,000 45,000 دہشت گرد پاکستان میں لا کر, میں جتنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے اور دنیا کا کوئی بندہ آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا, لیکن اس پاکستان کی خاطر مجھے اور آپ کو سچ بولنا پڑے گا, سب کو سچ بولنا پڑے گا, مجھے اور آپ کو کیا, سب کو سچ بولنا پڑے گا. اور سچ یہ ہے بھائی جان کہ یہ جو 45,000 دہشت گرد 45,000 یہاں پہ لایا گئے تھے, آج یہ اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. یہ آدھا سچ نہیں ہے, کیونکہ اگر جنرل باجوہ اور جنرل فیض چاہتے تو یہ نہ آتے, یس, تو پھر وہ بھی تو رسپانسبل ہیں. ہے نا, ایک کا کورٹ مارشل ہوا ہے اب دوسرے کا کون, کورٹ مارشل وہ کسی اور کیس میں ہوا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی جب بات باہر نکلے گی تو یہ بھی شامل ہوگی. بات باہر کیا نکلے گی, جب عمران خان پرائم منسٹر تھا ہم تو اس وقت سے رولا ڈال رہے ہیں. میں تو فیصلہ کرنے والوں میں نہیں ہوں نا, کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا, اس میں یہ بھی شامل ہو جائیں گی چیزیں ابھی وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات سر, میری بات سن لیں, میں ریکویسٹ یہ چھوٹی سی کروں گا آپ کو کہ دیکھیں, اگر تو ہم نے اس طریقے کے ساتھ کہ جو ملک دشمن جنہوں نے فیصلے کر لیے ہیں, میں معذرت کے ساتھ, جنہوں نے پختونستان بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے, جنہوں نے آزاد بلوچستان بنانے کا فیصلہ کر لیا, اگر تو ان کے لیے ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں گے یا ان کے لیے بات چیت کی بات کر لیں گے تو میرا نہیں ان کے خیال, لیے تو کسی نے نہیں کہا, اور نہ ہی وہ جو بی ایل اے والے ہیں وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, نہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات چیت کی بات ہو رہی ہے جو وہ پولیٹیکل پارٹیز جو مین سٹریم پالیٹکس میں مین سٹریم کی بات کر رہا ہوں نا. اب مین سٹریم یہ کہے کہ ہم نے اس نیشنل سیکورٹی کے اجلاس میں اس لیے شرکت نہیں کرنی کہ ہمیں, کیونکہ پہلے ہمارے بانی سے ملاقات کروائی جائے. آپ دیکھیں نا, جب ملکی سالمیت کی بات ہوتی ہے تو پھر تو آپ کو اکٹھا بیٹھنا پڑتا ہے نا. اس کے اوپر میئر صاحب, اس کے اوپر بھی میں سیاست کروں گا, اس کے اوپر مجھے لگی ہو, مجھے دکھ پہنچا ہو, مجھے تکلیف پہنچی ہو, میں سب کچھ پیچھے چھوڑ کے پہلے گھر کو آگ لگی ہے اس کو تو بجھانا ہے نا. تو اس کو بجھانے کے لیے تو آپ اکٹھے نہیں ہوئے, تو آپ نے تقویت کس کو دی؟ آپ نے نہ آ کر تقویت دہشت گردی کو دی, آپ نے نہ آ کر تقویت طاقت دی دہشت گردوں کو, ان کے موقف کو مضبوط کیا کہ ان کا موقف ٹھیک ہے, آپ کا موقف غلط ہے, ریاست کا موقف غلط ہے. نہیں, اس طرح نہیں ہے. اب دیکھیں نا, اب آپ جو مرضی کرتے جائیں, جس طرح مرضی کہتے جائیں کہ جی فلاں خاتون جو ہے وہ بڑی دلیر ہے, جی فلاں, اس نے آزادی کا جھنڈا مارنگ بلوچ نے اٹھا لیا ہے. یہ پشین پختون کی بات اگر پکڑیں گے تو اس نے پختونستان کا جھنڈا اٹھا لیا ہے. جب یہ جھنڈے اٹھ گئے ہیں تو آپ کی ملکی سالمیت کو چیلنج ہو گیا ہے. جب آپ کی ملکی سالمیت کو چیلنج ہو گیا ہے تو آپ کہیں جی نہیں جی ان کے ساتھ تو میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہیں کیونکہ یہ دہشت گردوں کی لاشیں لینے کے لیے آئے تھے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی کوئی کسی نے کہا ہی نہیں ہے آپ کو. بس ٹھیک ہے نا, میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا کوئی کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں ایسے عناصر کے ساتھ تو ریاست کو کسی صورت بات چیت نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو بات چیت کرنے کے لیے جن کو بلایا کہ اپنا ان پٹ آ کے دیں. چلے آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کریں گے, تو آپ جائیں گے اس میں؟ کس میں؟ پی ٹی آئی کی آل پارٹیز کانفرنس. لیکن پی ٹی آئی کی آل پارٹیز کانفرنس میں فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا نا, یہ فیصلہ تو پارٹی قیادت کرے گی کہ انہوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا. ٹھیک ہے. اچھا جی, آخر میں ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے, انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے, تو اجازت تو مل گیا, لیکن انہوں نے آج کچھ کہا, ذرا سنائیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کسی سے کوئی معافی مانگیں گے تو اس خیال کو آپ خارج از امکان کرتے ہیں. ہماری گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے, جے یو آئی سے, دیگر جماعتوں سے, سندھ کی جو جماعتیں ہیں, ہر جگہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک بڑا ہماگیر قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوگا. ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم این این ہو, ان کو نظر ثانی کرنا ہوگی اپنے رویے پر, اپنے طرز عمل پر, پھر کوئی بات ہوگی. اس وقت مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا. اچھا, ایک طرف آپ کا موقف ہے, آپ کہہ رہی ہیں دہشت گردوں کے ساتھی ہیں, دوسری طرف ان کا موقف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ نہ ہم نے معافی مانگنی ہے اور نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنا ہے. اچھا, پہلی دو ایکسٹریمز پہ چلے گئے ہیں آپ دونوں. پہلی بات تو یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بیچارے جو ہے نا, یہ اور باقی تمام جتنے لائرز ہیں وہ فارغ ہو گئے. آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ انہوں نے نئے اپنے ہائر کر لیے ہیں لیگل, مطلب کہ اپنی
کیسز کے حوالے سے. یہ آپ کے علم میں ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب فارغ نہیں ہوئے. نہیں، سارے ہو گئے. اچھا. سارے ہو گئے سر. سلمان اکرم راجہ وہ جو ایک آج عدالت نے یہ حکم دیا ہے جی کہ عمران خان سے ملاقات صرف وہی کر سکے گا جس کو سلمان اکرم راجہ صاحب نومینیٹ کریں. ہاں، وہ نومینیشن اور ہے. میں لیگل ان کے کیسز کی بات کر رہا ہوں. نومینیشن کے لیے وہ اور بات ہے. اچھا. وہ فارغ ہو چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فارغ ہوئے نہیں ہوئے چلیں اس سے بھی ہمارا یہ گفتگو انہوں نے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کی حیثیت سے پی ٹی آئی کی حیثیت سے کی ہے. لیکن میں لائر جتنے انہوں نے نئے ہائر کر لیے 2-2 کروڑ روپے میں، جو پیسوں کو بھی پتہ چل گیا. اچھا. ٹھیک ہے جی. اب ایشو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نظر ثانی کریں. بھی نظر ثانی تو آپ کو کرنی پڑے گی نا. آپ نے جب ہمارے سے مذاکرات شروع کیے تو آپ ہر مذاکرات کے 1 گھنٹے بعد جا کے باہر فون کر کے کہتے تھے ہم فلاں سے پوچھ لیں، ہم فلاں سے. پھر اگلے دن ہماری بانی میڈیا سے ملاقات کر پھر ہم پوچھ کے آئیں گے. کوئی اختیار ان کے پاس نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے ڈچ کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے قریب گئے، وہ ان کے قریب آئے. لیکن جب یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے تو مولانا سے پوچھا بھی نہیں. کوئی اتحاد دلی دورست. ٹھیک ہے. دلی دورست اتحاد یہ ہے کہ ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہے، باپ پارٹی حکومت میں شامل ہے. اب رہ کے وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر عدم استحکام کی صورت میں ہم جو ہے وہ امارات افغانستان کی جو بات کر رہے ہیں، وہ امارات پاکستان کی بات کریں، وہ ہمیں آ کے اقتدار دلا دیں گے. کتنی بھولے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ وہ آپ کو اقتدار نہیں دلائیں گے بلکہ آپ کو ٹھڈے ماریں گے اور اس پاکستانی قوم کو ٹھڈے ماریں گے. تو اس لیے ہمیں جاگنا چاہیے. ہم سب کو انٹلیکچوئلز ہوں، پولیٹیشین ہوں. دکاندار کہہ رہا ہے میری دکان چل رہی ہے، اور فیکٹری والا کہہ رہا ہے میری فیکٹری چل رہی ہے، پولیٹیشین کہتا ہے میری پارلیمنٹ چل رہی ہے، انٹلیکچوئلز کہتا ہے میرا بھی کام چل رہا ہے، سیلری آ رہی ہے. لیکن بھائی جان جو کچھ ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کی سیلری نہیں آ رہی. تو جن کی نہیں آ رہی ان کی آنی چاہیے. جن کی سیلری آنی چاہیے، جنہوں نے کام کیا ہے اس کو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے. اور یہی آج کیریج فیکٹری میں بھی لوگوں نے کہا کہ ہمیں سیلری تو مل گئی ہے، لیکن اگر ہمیں سیلری جو ہے عید سے پہلے ایک مل جائے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھی عید منا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ کام بھی. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ عید سے پہلے سیلری ملنی چاہیے.